الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیں، اللہ رب العزت سے استخارہ کر لیں اور اپنے اس کام کے معاملے میں اللہ سے مشورہ حاصل کر لیں کہ کیا وہ کام کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ صحیح بخاری میں 6382 نمبر پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ ویسے ہی سکھاتے تھے کالسورۃ من القرآن، جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں استخارہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ استخارہ کی اہمیت کتنی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو استخارہ کرنا ویسے ہی سکھاتے تھے، تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جیسے کسی کو قرآن مجید کی کوئی صورت یاد کروائی جاتی ہے اور صورت سکھائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی کام کا آپ نے ارادہ کر لیا، تو آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر آپ یہ دعا پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم سے تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، جو تیرے پاس علم موجود ہے اس کی روشنی میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، تجھ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے جو تیرے پاس تیرا عظیم فضل موجود ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں۔ وتعلم ولا اعلم، اے اللہ علم تیرے پاس ہے، میرے پاس نہیں، تو چیزوں کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ وانت علام الغیوب، اور تو چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین میں، میری معیشت میں، میرے روزگار کے حوالے سے، وعاقبت امری، اور میری آخرت کے حوالے سے یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرماتے تھے فی عاجل امری و آجلہ، میرے جو جلد آنے والے معاملات ہیں ان میں بھی اور انجام کار کے اعتبار سے بھی اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فقدرہ لی، تو اس کام کو میرے مقدر میں کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے تیرے علم کے مطابق ان هذا الامر شر لی، یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین میں، میری معیشت میں، میرے انجام میں، او قال فی عاجل امری و آجلہ، یا آپ یہ الفاظ یہاں پہ استعمال کرتے تھے عاجل امری و آجلہ کے، کہ میرے جو جلد معاملات ہیں ان میں بھی اور انجام کار میں بھی میرے لیے اگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، فاصرفہ عنی، تو اس کام کو مجھ سے ٹال دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس کام سے دور رکھ، واقدر لی الخیر حیث کان، اور جہاں بھی بھلائی ہو وہ میرے مقدر میں کر دے، ثم ردنی بہ، اور پھر مجھے جو تو بھلائی عطا کرے اس پہ مجھے راضی بھی رکھنا۔ یہاں پہ دعا میں 2 دفعہ الفاظ آئے ہیں ان ھذا الامر، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے کہ وہاں پہ آپ کی جو ضرورت ہے آپ اس ضرورت کا نام لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ الزواج کہہ لیں، اللہم ان کان ھذا الزواج خیرا لی، اے اللہ یہ شادی اگر میرے لیے بہتر ہے تو یہ میرے مقدر میں کر دے۔ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ کہہ لیں کہ اللہم ان کانت ھذہ التجارۃ خیرا لی،
اے اللہ اگر یہ تجارت میرے لیے بہتر ہے، یا جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کام ہے، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ اللہ رب العزت سے استخارہ کرتے ہوئے ھذا الامر کی جگہ پہ آپ اپنے اس معاملے کا نام لے لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب میں کچھ دکھایا جائے گا، خواب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت استخارہ کرنے کے بعد یا بغیر استخارے کے بھی آپ کی کوئی رہنمائی کر دیں، اللہ خواب میں آپ کو کوئی چیز دکھا دیں، اللہ رب العزت آپ کے دل میں الہام کر دیں، آپ کو ویسے آپ کا دل کسی ایک طرف مائل کر دیں، تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ لیکن استخارے کی وجہ سے لازمی طور پہ آپ کو خواب میں کوئی رہنمائی ملے، کوئی چیز نظر آئے، یا کوئی دل میں ایسی بات پیدا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ باتیں پتہ نہیں معاشرے میں کیسے معروف ہو گئیں، اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ بس آپ استخارہ کریں، اس کے بعد جو بات آپ کے دل میں آتی ہے آپ وہ کر گزریں، انشاءاللہ اگر اس کام میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق دے دیں گے، اگر اس میں آپ کے لیے بھلائی نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے وہ کام کرنے سے باز رکھیں گے۔ دعا بھی یہی ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو کرنے کی توفیق دے اور میرے لیے اس میں برکتیں ڈال دے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اے اللہ مجھے یہ کام کرنا نصیب ہی نہ ہو، مجھے اس سے ویسے ہی ٹال دے، میں یہ کام کروں ہی نہ۔ تو صحیح استخارہ کے حوالے سے جو صحیح کانسیپٹ ہے اسلامی وہ یہی ہے کہ آپ استخارہ کریں، اور استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے تو آپ وہ کام کر گزریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں خیر پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اور آپ ادھر جانا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹ پیدا ہوتی، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس وجہ سے اس کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہوں کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔